یہ حدیث پاک اس کے راوی جن کا ذکر کل ہوا کہ وہ صحابی رسول ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ نے یہ شرف یہ مقام عطا فرمایا۔ آپ جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے، تمام غزوات میں انہوں نے شرکت فرمائی، جہاد فرمایا، پھر قرآن جمع کرنے میں بھی یہ شامل ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ شام کے قاضی بھی رہے۔ تو اسی حدیث کا جو آخری حصہ ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس حدیث میں شریک ہیں، دعا ہے ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، دوست احباب کے لیے، اور حضور کی ساری امت کے لیے اسے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے ایک عہد لیا کہ ان کی تعداد کے بارے میں کل ذکر ہوا کہ کتنی تعداد کے اندر یہ مشتمل تھے۔ اب اللہ کے نبی ان سے تقویٰ کے بارے میں عہد لے رہے ہیں۔ ان میں سے اس بات کا ذکر فرمایا آج کے درس کے اندر، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، اور کسی اچھی بات کی نافرمانی بھی نہ کرنا۔ پیچھے جتنے کل دوست اس کے اندر شریک تھے، سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، اور چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، اور اسی طرح کہ وہ عورتیں جو کسی سے بچہ لے کر اور اپنے خاوند پہ زہر کرتی کہ یہ تمہارا ہے، اور فرمایا آگے سے بہتان نہ لگانا، آگے سے شرمگاہ کی طرف اشارہ ہے کہ نطفہ کسی اور مرد کا ہو منسوب اپنے خاوند کے ساتھ کر دیں، تو فرمایا یہ بھی نہیں کرنا۔ تو آج کے درس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَعْصُوا، اس تو یہ دوسری بات چل رہی ہے، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، جو کوئی تمہیں اچھی بات کہے۔ اب سامنے کون بیٹھے ہیں؟ حضور کے صحابہ بیٹھے ہیں۔ یہ باتیں کون کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی کر رہے ہیں۔ تو حضور سے بڑھ کے کسی کی کوئی اچھی بات ہو سکتی ہے؟ تو اسی طرح اللہ کے نبی یہ اشارہ فرما رہے ہیں تا قیامت تک کے لیے اگر والدین اپنی اولاد کو اچھی بات کی تربیت کرے تو وہ مان لیں، اسی طرح اگر استاد اپنے شاگردوں سے کہیں تو وہ اپنے استاد کی بات کو مان لیں، تو پیر و مرشد اپنے مریدین سے اچھی بات کہیں تو ان کو مان لیں، ان کی پیروی کریں۔ اسی طرح بڑے آدمی بزرگ اپنے سے چھوٹے سے کہیں تو وہ ان کی بات کو مانیں کہ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، میں کوئی غیر شرعی کام نہیں کر رہا۔ آج مصیبت اس بات کی ہے، ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے، کوئی امام مسجد ہو، کوئی خطیب ہو، کوئی استاد ہو، کوئی پیر و مرشد ہو، ہم ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے فوری طور پہ ہم نکال دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، اور جو تمہیں اچھی بات کہے تو اس سے تم نے نافرمانی نہیں کرنی، اس کو نہیں چھوڑنا۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جو کچھ میں نے تمہیں یہ باتیں کہیں، جو کچھ میں نے تمہیں یہ درس دیا میرے صحابہ، اور جس پہ ہم نے بیعت لی، تو فرمایا فمن وفا منکم، تم میں سے جو عہد وفا کرے گا، یعنی اس عہد پہ، اس وعدے پہ پکا رہے گا، عمل کرتا رہے گا، فمن وفا منکم، جو عہد وفا کرے گا، فرمایا بیعت تم مجھ سے لے رہے ہو، میں تم سے عہد کروا رہا ہوں، تو فرمایا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ تو اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی عمل ہو، اللہ اس سے اپنا عمل قرار دیتا ہے۔ حضور کا کوئی حکم ہو تو اللہ فرماتا ہے یہ حکم میرے نبی کا نہیں بلکہ تمہارے رب کا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول کی اطاعت کرتا ہے
تو فرمایا وہ اسی سیدھے راستے پہ، یہ نہ سمجھنا اللہ کا راستہ کچھ اور ہے اور حضور کا راستہ کچھ اور ہے، نہیں، بلکہ ایک ہی راستہ ہے۔ تو فرمایا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، بس اس کا جو ثواب ہے، اس کا جو اجر ہے وہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فرمایا اگر ہاں یہ جو میں نے تمہیں بتایا ان سے پرہیز کرنا، ان سے اپنے آپ کو بچانا، اگر تم میں سے کوئی غلطی کر بیٹھے، یہ کام کر لے، ان میں سے کوئی ایک کام کر لے، فَأُرْكِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا، اس کی سزا وہ دنیا میں پالے، یعنی اس کی سزا کیا ہے؟ جو شرعی سزا ہے، جو حدود اللہ نے شرعی طور پہ مقرر فرمائی ہے کہ چور ہے اور کتنی اس نے چوری کی اس کے ہاتھ کاٹ دیں، اور زنا کیا اس کی سزا کیا ہے، شراب پیا اس کی سزا کیا ہے، تو اسی طرح بہتان لگایا اس کی سزا کیا ہے۔ تو فرمایا اگر ان میں سے کسی نے کوئی کام کر لیا اس کے بعد اسے سزا مل گئی دنیا کے اندر، تو فرمایا کیا ہے؟ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، اس کے لیے وہ کفارہ بن جائے گی اس کے گناہ کا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آخرت کی سزاؤں سے بچتے اور دنیا کے اندر فوری طور حضور کی بارگاہ میں آتے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، جو شرعی سزا ہے میں جھلنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک حضور کے صحابی کے بارے میں واقعہ آتا ہے، وہ سمندر کے کنارے چل رہے ہیں، آگے ایک خاتون آگے اس کا بوسہ لے لیا۔ جس وقت بوسہ لیا حضور کے دل کے اندر خیال آیا کہ یہ تو نے کیا کیا ہے، یہ تو تمہیں سزا ملے گی۔ فوری طور حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہوگی۔ فرمایا کیا غلطی ہوئی؟ فرمایا یا رسول اللہ اسی طرح عورت جا رہی تھی، میں سمندر کے کنارے جا رہا تھا، میں نے اس کا بوسہ لے لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اللہ کا حکم آ جاتا ہے ہم سنا دیتے ہیں۔ تو وہ بیٹھ گئے، اس نے پھر نماز پڑھی، تو اس کے بعد پھر وہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کیا حکم ہے، کیا سزا ہے؟ تو قرآن کی وحی آ گئی، فرمایا کہ جو دن کے کناروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں اللہ نماز کی برکت سے یہ چھوٹے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا عمل ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کی راتوں کے اندر، دنوں کے اندر تو روزہ ہے، ماہ رمضان کی راتوں کے اندر کوئی خاوند اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا۔ تو پہلے شروع زمانے کے اندر اسلام کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ماہ رمضان کی راتوں کے اندر اپنی بیوی کے پاس چلے گئے اور صبح حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ یہ بعض اوقات جو بڑوں کی غلطیاں ہیں ہمارے لیے آسانیاں، چلے گئے، نکاح تو ہے، بیوی ہے، لیکن ٹائم کا حکم ہے کہ اس ٹائم کے اندر تم نے نہیں جانا۔ تو سیدنا فاروق اعظم چلے گئے حضور کی بارگاہ میں، صبح ہوئی، یا رسول اللہ میں تو تباہ ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ ہلاک ہو گیا یا رسول اللہ، میرے لیے کیا سزا ہے؟ فرمایا کیا کر بیٹھے؟ فرمایا اپنی بیوی کے پاس میں رات چلا گیا، اللہ نے فوری طور پہ یہ دوسرے سپارے کے اندر حکم ہی بدل دیا۔ فرمایا کہ اب تم ماہ رمضان کی راتوں کے اندر بھی میاں بیوی جو حقوق زوجیت ہے وہ ادا کر سکتی ہیں۔ تو اسی لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اگر کوئی ایسا عمل کرتے فوری طور حضور کی بارگاہ میں آتے۔ آج ہم چھپتے ہیں کہ نہیں یہ گناہ کرتے ہیں، اور گناہ کرنے کے بعد نہ توبہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، نہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، جس کے ساتھ زیادتی کی اس سے معافی مانگنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، ہاں اس نے دنیا کے اندر سزا پالی تو اس کے لیے وہ کفارہ بن جائے گی۔ آگے حضور فرماتی ہیں وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، ہاں اگر تم نے ان میں سے کوئی عمل کیا ثم ستر اللہ، اللہ نے تمہاری پردہ پوشی کی، یعنی وہ گناہ ظاہر نہیں ہوا، اور تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی ظاہر نہ کرو، اور یہ تمہارے اور رب کے درمیان ایک پردہ ہے، تو فرمایا تم اسے ظاہر نہ کرو، اللہ نے تمہاری پردہ پوشی کی۔ فرمایا فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، اب یہ اللہ کے سپرد ہے، اب اللہ کے، اسی لیے کوئی آدمی گناہ کرے تو اس گناہ کو ظاہر نہ کرے۔ فرمایا اگر کسی کو معلوم نہیں تو ان صحابہ کو، تو حضور کے صحابہ کا تقویٰ ہے
اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کمزور امت کا ذکر کر رہے ہیں تو فرمایا اگر ہاں تم سے کوئی عمل ایسا ہو گیا اللہ نے تمہاری پردہ پوشی کی تو فرمایا فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، فرمایا یہ اللہ کے سپرد ہے، ان شاء عفا عنہ، اگر اللہ چاہے تو معاف فرما دے، تو اللہ معاف کرنے پہ قادر ہے۔ فرمایا اللہ چاہے تو معاف کر دے، فرمایا ان شاء عَقَبَهُ، اور اگر اللہ چاہے تو تمہاری پکڑ کرے۔ فَبَشَّرْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ، فرمایا اسی پر ہم نے بیعت کی، یا رسول اللہ اسی پر ہم نے آپ کے ساتھ بیعت کی، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ اعمال ہم سے نہ ہوں جن سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے منع فرمایا ہے۔ تو آج کا اس حدیث کا درس مکمل ہوا۔ تو میرے بھائی یہ جو اللہ کے نبی نے ہمیں جو چیزیں بیان فرمائی ہیں اور ہمیں بھی بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، اسی کے اندر اللہ کی رضا اور اللہ کے رسول کی رضا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔